خوش آمدید ناظرین، میں اسد اللہ خان ہوں۔ آج 2 فروری 2021 کو لاہور کی احتساب عدالت میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز منی لانڈرنگ کیس کی سماعت ہوئی۔ آج 9:45 پر جج جواد الحسن صاحب کمرہ عدالت میں داخل ہوئے تو اس وقت سب سے پہلے جو کیس ٹیک اپ کیا گیا وہ مجاہد کامران صاحب کا، پروفیسر ڈاکٹر مجاہد کامران، آپ جانتے ہیں پنجاب یونیورسٹی کے وائس چانسلر رہے ہیں، ان کا ان کے ساتھیوں کا کیس لگا ہوا تھا۔ تو ان کی حاضری ہوئی سب سے پہلے، تمام جو پروفیسر صاحبان وہاں پر آئے ہوئے تھے، اور پھر ان کی ڈیٹ پڑ گئی۔ پچھلی کچھ سماعتوں سے ایسا ہی ہو رہا ہے، جتنا میں نے اس کیس کو دیکھا ہے کہ یہ پروفیسر صاحبان آتے ہیں، ان کی حاضری ہوتی ہے اور ڈیٹ مل جاتی ہے۔ اب پتہ نہیں ان کی کیس کی سماعت کیوں نہیں ہو پا رہی، لیکن بہرحال ان کو صرف اتنی کارروائی ہوتی ہے کہ تاریخ ملنا ہوتی ہے۔ تو جیسے ہی تاریخ ملنے لگی تو ڈاکٹر مجاہد کامران صاحب کے ساتھ جو وکیل تھے انہوں نے کہا کہ جناب ہماری ایک ریکویسٹ ہے آپ سے جج صاحب کہ ہمارا کیس جو ہے ہماری تاریخ میاں شہباز شریف کی تاریخ سے الگ کر دیں۔ عام طور پر جس تاریخ کو میاں صاحب کا کیس لگا ہوتا ہے، میاں شہباز شریف کا، حمزہ شہباز کا، اسی تاریخ کو پروفیسر مجاہد کامران ان کے ساتھیوں کو بھی لگا ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جناب جب یہ کیس اکٹھے لگے ہوتے ہیں تو ہمیں بڑی دقت ہوتی ہے آنے میں، اور دقت اس لیے ہوتی ہے اس دن سیکورٹی کے بڑے انتظامات ہوتے ہیں، کنٹینرز لگے ہوتے ہیں، وہاں سے چیکنگ ہو رہی ہوتی ہے، پھر آپ اندر آتے ہیں، اندر چیکنگ ہوتی ہے، پھر آپ کو دروازے پوچھتے ہیں آپ کون ہیں، آپ کیوں جا رہے ہیں، آپ صحافی ہیں تو اپنا کارڈ دکھا دیں، اور کافی وہاں پر جو ہے، اور پھر اتنے سینکڑوں کارکن ملنے کے لیے آ جاتے ہیں، بعض اوقات ان کو احتساب عدالت کے باہر روکنا پڑتا ہے جو ایک سیلفی کے شوق میں وہاں پر آئے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے رش بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ تمام پروفیسر صاحبان جو ہیں وہ بوڑھے ہیں، بزرگ ہیں، تو انہوں نے کہا جی ہمیں بڑی دقت ہوتی ہے، تو کائنڈلی ہماری ڈیٹ میاں صاحب کی ڈیٹ سے الگ کر دیں، ہمیں ان کے ساتھ ہماری ڈیٹ نہ لگائیں۔ تو پھر ان کی درخواست کو منظور کرتے ہوئے جج صاحب نے جو تاریخ دی ان کو، وہ 22 فروری کی تاریخ دی اور ان کی تاریخ سے اس کو الگ کر دیا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آتے ہی سب سے پہلے عدالت میں جج صاحب نے کیا حکم جاری کیا۔ جج جواد الحسن صاحب نے بیٹھتے ہی کہا کہ یہ جیمرز کو میری عدالت سے باہر لے جائیں اور باہر جا کے کئی جیمرز کو لگائیں۔ ایک جملہ بس انہوں نے کہا اور اس کے بعد وہاں سے جیمرز ختم ہو گئے۔ اب جیمرز کی کہانی میں آپ کو بتا دوں کہ 2-3 سماعتوں سے جیمرز عدالت میں لگائے جا رہے تھے، جس کی وجہ سے شہباز شریف صاحب کو ٹیلی فون کرنے میں دقت ہوتی تھی، لیکن وہاں پر سیکورٹی اہلکاروں کو خیال تھا کہ سیکورٹی ریزنز کی وجہ سے لگائے جاتے ہیں۔ اب پچھلی مرتبہ شہباز شریف کے وکلاء کی طرف سے ایک درخواست دی گئی تھی کہ جناب یہ جیمرز یہاں سے ہٹوائے جائیں، کیونکہ یہاں پر کینسر پیشنٹ ہیں، کینسر سروائیور ہیں، یعنی کہ شہباز شریف صاحب کی طرف ان کا اشارہ تھا، اور باقی ویسے بھی یہ ہیلتھ کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ یہ درخواست دی گئی تھی کہ جی آپ ان جیمرز کو ہٹا دیں۔ تو جیسا آپ نے اس وقت کہا تھا کہ میں سیکورٹی افسر سے چیک کر کے پھر آپ کو اس پر فیصلہ دوں گا، لیکن ہوا یہ تھا، دلچسپ بات یہ تھی کہ جیسے ہی سماعت ختم ہوئی تھی تو علی ایڈوکیٹ جنہوں نے درخواست دی تھی، جو کہ شہباز شریف کے وکلاء میں ہیں، انہوں نے وہ درخواست واپس لے لی۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس پر فردر پروسیڈنگ نہیں چاہتے، کائنڈلی جیسا آپ یہ درخواست واپس کر دیں۔ تو جیمرز کا کوئی فیصلہ ہوئے بغیر ہی وہ درخواست واپس لے لی گئی تھی، لیکن آج جیسے ہی سماعت کا آغاز ہوا، جیسا آپ کمرہ عدالت میں آئے تو آتے ہی انہوں نے کہا کہ یہ جیمرز اٹھا کر یہاں سے باہر لے جاؤ، کہیں اور جا کر لگائیں۔ تو پھر شہباز شریف صاحب جو ہیں آج انہوں نے 15 منٹ تک مسلسل ٹیلی فون پر بات کی سماعت کے دوران۔ جب آگے سماعت ہو رہی تھی، پیچھے شہباز شریف فون پر بات کر رہے تھے، تو 15 منٹ تک مسلسل انہوں نے کسی سے فون پر بات کی۔ اس کے علاوہ بھی اگر کسی کو کیا ہوگا تو میں نے نہیں دیکھا، کیونکہ میں بظاہر ہے آپ اگر رش اتنا ہوتا ہے کہ اگر آپ آگے کھڑے ہوتے ہیں وکلاء کی پروسیڈنگ سننے کے لیے تو آپ پیچھے نہیں دیکھ پا رہے ہوتے، اور اگر آپ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں تو آگے کی جو بات ہے وہ آپ کو سنائی نہیں دے رہی ہوتی۔ تو 15 منٹ تک تو میں نے دیکھا کہ جب شہباز شریف صاحب نے فون پر بات کی، یہ سماعت کے ختم ہونے سے کچھ دیر پہلے کی بات ہے، یعنی 11:15 اور 12:15 کے درمیان۔ خیر یہ تو جیمرز کی کہانی تھی۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب یہ سماعت کا آغاز ہوا تو آج ہوا کیا۔ اب شہباز شریف صاحب آپ کو پتہ ہے کچھ نہ کچھ لے کر آتے ہیں، انہوں نے کچھ کہنا ہوتا ہے، انہوں نے سوچ کیا ہوتا ہے کہ آج میرا میڈیا کے لیے ایجنڈا کیا ہے۔ تو آج انہوں نے میڈیا کے لیے کیا کہا یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ 9:55 پر جب آغاز ہوا، یعنی مجاہد کامران صاحب کا 10 منٹ میں کیس سمٹ گیا، اس کے بعد پھر 9:55 پر شہباز شریف صاحب کی سماعت کا آغاز ہوا تو آواز لگی میاں محمد شہباز شریف وغیرہ۔ تو شہباز شریف صاحب اٹھ کر روسٹرم پر آئے، شہباز شریف کھڑے تھے، ان کے ساتھ بیرسٹر امجد ملک کھڑے تھے، ان کے ساتھ عالمگیر کھڑے تھے جو کہ ان کے وکیل ہے، بیرسٹر امجد ملک کے ساتھ ہیں، اور شہباز شریف صاحب کے بالکل پیچھے، اور شہباز شریف اور بیرسٹر امجد ملک کے درمیان میں پیچھے مریم اورنگزیب کھڑی تھی، اور ان کے ساتھ تھوڑا سا پیچھے عطا تارڑ صاحب آ کر کھڑے ہو گئے۔ تو یہ نقشہ تھا جس ترتیب سے یہ سب لوگ کھڑے تھے۔ ابھی اس سے پہلے کہ کوئی کچھ کہتا، شہباز شریف صاحب نے کہا کہ جج صاحب میں نے 2 باتیں کہنی ہیں آپ سے۔ کہ جی
انہوں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے آپ کو جو درخواست کی تھی کہ میرے معالجین کو بورڈ میں شامل کر دیں، میرے میڈیکل بورڈ میں، وہ شامل ہو گئے ہیں، اس کے لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے کچھ ٹیسٹ ہونے ہیں، وہ ٹیسٹ نہیں ہو پا رہے. میرا 10-12 دن پہلے ایک بلڈ ٹیسٹ لیا گیا تھا، لیکن اس کے بعد بہت سارے میرے ٹیسٹ پینڈنگ ہیں، وہ ٹیسٹ نہیں ہو رہے. تو کائنڈلی اس سلسلے میں آپ جو ہے نا وہ حکم جاری کریں کہ میرے باقی کے ٹیسٹ لیے جائیں. دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ کہنی ہے کہ ابھی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ آئی ہے. ابھی انہوں نے اتنا ہی کہا تو جج صاحب نے ٹوکا، انہوں نے کہا کہ دیکھیں میاں صاحب آپ پھر ایک جو ہے وہ پولیٹیکل بات کر رہے ہیں، یہ سیاستدانوں کی باتیں ہیں، آپ میری عدالت میں لے کر آ گئے ہیں اس کو. اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میری خوشگوار انداز میں کہا، ڈانٹ کے نہیں کہا، سختی سے نہیں کہا، لیکن ایک اچھے ایک سوبر سے انداز میں جج صاحب نے کہا کہ میں پہلے بھی درخواست کر چکا ہوں کہ آپ ان باتوں کو یہاں پر میری عدالت کو جو ہے وہ پریس کانفرنس کا موضوع نہ بنائیں، پریس کانفرنس کا فورم نہ بنائیں، اور آپ یہاں پر صحافیوں کی موجودگی کا فائدہ اٹھا کے پولیٹیکل باتیں نہ کریں. انہوں نے کہا نہیں یہ پولیٹیکل بات نہیں ہے، پولیٹیکل بات نہیں ہے، یہ میں بس اس پر مختصر یہ کہنا چاہتا ہوں. جیسے وہ شہباز شریف تیز بولتے ہیں ویسے وہ بولنا شروع ہو گئے. جج صاحب کی بات کہ یہ بات پھر جو پروسیکیوٹرز تھے انہوں نے بھی اعتراض اٹھایا. انہوں نے کہا کہ دیکھیے جج صاحب بات یہ ہے کہ یہ جو بات کر رہے ہیں یہ پولیٹیکل بات ہے، اس کا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اگر اس کیس سے کوئی تعلق ہے یا یہ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو ان کو چاہیے یہ ریٹن فارم میں دیں. یہ اس طرح سے جو ہے وہ ایک سیاسی بات کو جس کا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے یہاں پر نہ دہرائیں یا یہاں پر نہ کریں. لیکن شہباز شریف صاحب نے کسی کی نہیں سنی اور انہوں نے اپنی بات کو جاری رکھا. انہوں نے کہا جناب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے دور میں میاں محمد نواز شریف کی قیادت میں ہم نے اتنی محنت کی تھی اور ہم نے کرپشن کو نیچے لے آئے تھے، اور آج آپ دیکھیں کیا حال ہو گیا کہ کرپشن میں پاکستان جو ہے وہ 4 درجے اس کی تنزلی ہو گئی ہے. تو اب جب ان شہباز شریف صاحب کو روکنے کی تمام کوششیں ناکام ہو گئی تو جج صاحب جو کہ عام طور پہ ایسے بیٹھے ہوتے ہیں، جج صاحب پیچھے ٹیک لگا کے بیٹھ گئے اور اس طرح سے مطلب ان کا جیسر ایسا تھا کہ جیسے اب میں آپ کو منع کر رہا ہوں آپ پھر بھی بولے جا رہے ہیں تو میں کیا کروں. لیکن بہرحال شہباز شریف صاحب نے اپنی بات تفصیل سے مکمل کی اور اس سلسلے میں انہوں نے 4-5 منٹ لیے اور انہوں نے کہا کہ ہماری حکومت میں کرپشن کم ہوئی تھی اور آج سارا کچھ کرپشن کے نظر ہو گیا. اور شہباز شریف صاحب نے اس پر تفصیل سے بات کی. لیکن ایک موقع پر دلچسپ کیا کہا لگا، دلچسپ بات پر وہ یہ ہوا کہ شہباز شریف نے کہا کہ میں لیکن آپ کو بتا دوں کہ قیامت آ جائے گی لیکن میرے خلاف آدھے دھیلے کی کرپشن بھی ثابت نہیں ہوگی. تو جج صاحب نے وہاں پر کہا کہ اگر آپ کے خلاف یہ کوئی چیز نہیں لا سکیں گے تو آپ بری ہو جائیں گے. شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ یہ میرے خلاف آدھے دھیلے کی کرپشن کے ثبوت نہیں لا سکتے. انہوں نے کہا یہ نہیں اگر لائیں گے پروسیکیوشن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تو آپ بری ہو جائیں گے. تو اس پر پوری عدالت میں کہکا لگا اور شہباز شریف صاحب نے پھر کہا کہ اللہ کے فضل سے یہ میرے خلاف کوئی چیز ثابت نہیں کر سکتے. اور پھر جج صاحب نے کہا کہ بھائی نہیں کریں گے تو آپ بری ہو جائیں گے اگر یہ کوئی چیز نہیں لے کر آئیں گے. تو یہ تو یعنی شہباز شریف صاحب جو ابتدائی 4-5 منٹ لیتے ہیں وہ انہوں نے آج بھی لیے. اس موقع پر ایک چیز اور کہی جج صاحب نے، اور وہ یہ کہا کہ جناب آپ کو یہاں پر پریس کانفرنس کرنے کی کیا ضرورت ہے میاں صاحب، آپ یہاں پر کس کو پریس کانفرنس کا کمرہ کیوں بنا رہے ہیں؟ آپ کے پاس فورم موجود ہے پریس کا اور آپ کے اتنے زبردست ترجمان ہیں جو بات کرتے ہیں. یہ دیکھیں مریم اورنگزیب کھڑی ہیں، مریم آپ کی بہترین ترجمان ہے، زبردست ترجمان ہے. تو یہ مریم آپ کی ترجمانی اتنی اچھی کرتی ہیں تو آپ کو یہ کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ تو اس پر مریم اورنگزیب جو ہیں وہ تھوڑا سا مسکرائیں اور وکلاء بھی مسکرائے، باقی لوگ بھی مسکرائے اور پھر عدالتی کارروائی کا آغاز ہوا. اب عدالتی کارروائی کا آغاز ہونے سے پہلے کا نقشہ جو تھا وہ تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں. آج جب 9 بجے کے قریب میں کمرہ عدالت میں داخل ہوا تو راجہ ظفر الحق وہاں پر پہلے سے موجود تھے اور آج وہ میں نے ان کو پہلی دفعہ ہی دیکھا، وہ وہاں پر آئے ہوئے تھے. راجہ ظفر الحق صاحب تھے، پھر کچھ دیر کے بعد مریم اورنگزیب آ گئیں، عظمیٰ بخاری آ گئیں، خلیل طاہر سندھو صاحب ہر سماعت پر موجود ہوتے ہیں، ایم پی بھی ہیں نون لیگ کے، سابق وزیر بھی ہیں، وکیل بھی ہیں، وکلاء کو وہ اسسٹ بھی کرتے رہتے ہیں، کورٹ کو بھی اسسٹ کرتے رہتے ہیں. تو خلیل طاہر سندھو صاحب آج بھی وہاں پر بڑے ایکٹیولی موجود تھے. اس دوران میں عطا تارڑ صاحب موجود تھے. آج ایک اور صاحب بھی آئے ہوئے تھے، ان کا نام ہے رانا مقبول. رانا مقبول صاحب آپ جانتے ہیں کہ جو بڑے قریبی سمجھے جاتے ہیں شریف خاندان کے، اور آپ جانتے ہیں کہ ان پر الزام تھا کہ انہوں نے زرداری صاحب پر جیل میں تشدد کیا تھا. اس کے علاوہ بلال یاسین وہاں پر موجود تھے، ارمغان سبحانی جو سیالکوٹ سے ایم این اے وہ وہاں پر موجود تھے، اور دیگر کئی کارکنان خواتین اور مرد وہاں پر موجود تھے جو کہ پورا 3-4 گھنٹے تک عدالت میں موجود رہے اور چھپ چھپ کے سیلفیاں بنانے کی کوشش کرتے رہے. کچھ اس کوشش میں کامیاب بھی رہے. آج عدالتی کارروائی کیا ہوئی ہے؟ اچھا میں آپ کو یہ بتا دوں، بڑی تین ڈفرینٹ ڈیولپمنٹس بہت امپورٹنٹ ہوئی ہیں آج، کیس سے متعلق بھی ہیں
اور کیس کے علاوہ بھی ہیں، لیکن 3 امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس اور بھی ہیں جس کے ڈاکومنٹس میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، لیکن وہ میں آگے ویڈیو کے آخر میں دکھاتا ہوں۔ پہلے میں آپ کو مختصراً بتا دیتا ہوں عدالتی کارروائی کیا ہوئی۔ عدالتی کارروائی ایک تو یہ ہوئی کہ جناب کے پچھلی 2-3 سماعتوں سے جو محمد شریف صاحب کی جرح ہو رہی تھی وہ آج مکمل ہوئی۔ محمد شریف صاحب جو کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سابق انکم ٹیکس آفیسر ہیں، ان سے جرح جاری تھی، ان سے 3-4 سوال 4-5 سوال آج اور ہوئے۔ مثال کے طور پر ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے کتنا عرصہ سروس کی، انہوں نے کہا جی میں نے 39 سال سروس کی بطور انکم ٹیکس آفیسر۔ انہوں نے کہا کیا سوال کیا گیا بیرسٹر امجد ملک کی طرف سے، بیرسٹر امجد پرویز کی طرف سے کہ آپ کے علم کے مطابق کوئی فائلر اگر ٹیکس فائل نہیں کرتا تو کیا کمپیٹنٹ اتھارٹی ان کو نوٹس جاری کر سکتی ہے؟ انہوں نے کہا جناب بالکل کر سکتی ہے، یہ اختیار رکھتی ہے کمپیٹنٹ اتھارٹی۔ پھر ان سے پوچھا گیا کیا آپ نے کوئی ایسا کاغذ جمع کرایا ہے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہو کہ کوئی نوٹس جاری کیا گیا ہے شہباز شریف کو کہ انہوں نے کوئی ریٹرن فائل نہ کیا ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی ایسا کوئی کاغذ جمع نہیں کرایا گیا کہ جو ثابت کرے کہ شہباز شریف کو ریٹرنز جمع نہ کرانے پر کوئی نوٹس جاری کیا گیا ہو۔ اس سے شاید وہ یہ اسٹیبلش کرنا چاہ رہے تھے کہ شہباز شریف بڑی باقاعدگی سے ریٹرنز فائل کرتے رہے ہیں۔ تو اس طرح کی کچھ اور چیزیں ہوئیں اور یہ شریف صاحب جو ہیں ان کی جرح مکمل ہوئی، اور اس کے بعد پھر بلال ضمیر صاحب جو ڈپٹی کمشنر ہیں ایف بی آر کے، موجودہ حاضر سروس آفیسر ہیں، ان سے جرح شروع ہوئی۔ اب بیرسٹر امجد ملک صاحب نے کہا کہ میں ان سے سوال نہیں کروں گا کیونکہ ان سے متعلق جو سوالات ہیں وہ زیادہ حمزہ شہباز سے متعلق ہیں، تو پھر عالمگیر صاحب جو ان کے ساتھی تھے وہ ان سے سوال کریں گے۔ انہوں نے بھی ان سے پھر تفصیلی سوالات کیے، تفصیلی بات چیت کی، اور باقی کی جو سماعت تھی وہ ان کے ساتھ بات چیت میں ہی مکمل ہوئی۔ اب ان سے کس نوعیت کے سوال تھے؟ مثال کے طور پہ کہ آپ کب سے افسر ہیں ایف بی آر میں؟ انہوں نے کہا میں 2012 سے ہوں۔ آپ کتنی دفعہ نیب گئے؟ انہوں نے کہا جی میں ابھی تک صرف 10/10/2019 کو صرف ایک دفعہ آئی او کے پاس گیا تھا، یعنی انکوائری کا ایک مرتبہ حصہ بنا تھا۔ پھر ان سے پوچھا گیا کیا آپ نے حمزہ شریف کے خلاف انکم ٹیکس جمع نہ کروانے کے حوالے سے کوئی بھی کسی قسم کی کارروائی کا کوئی کاغذ جمع کرایا؟ انہوں نے کہا جی ایسا کوئی کاغذ جمع نہیں کروایا۔ اگین یہ اسی نوعیت کا سوال تھا جو میں نے بتایا کہ پہلے محمد شریف صاحب سے پوچھا گیا ہے۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بلال ضمیر صاحب جو ہیں یہ چھٹے گواہ ہیں، 110 جو ٹوٹل گواہ ہیں اس کیس میں، ان میں سے یہ چھٹے گواہ ہیں جن سے جرح کا آغاز ہوا ہے۔ اب جرح چل رہی تھی کہ 11:25 پر جج صاحب نے کہا کہ میں تھوڑی بریک لینا چاہتا ہوں، 20 منٹ کی بریک لے لیتے ہیں۔ بیرسٹر امجد پرویز صاحب نے کہا کہ نہیں آپ بریک جو ہے وہ کائنڈلی 12 بجے تک ہی لے لیں۔ 12 بجے تک بریک ہو گئی۔ خیر 12 بجے جو ہے بریک ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ شہباز شریف صاحب اور ان کے باقی ساتھیوں کے لیے، مریم اورنگزیب عطا اور باقی لوگ وہاں پر موجود تھے، ان کے لیے کافی آ گئی، ایک اچھے برانڈ کی جو لاہور میں بڑا زبردست کافی کے حوالے سے مشہور ہیں، اور ساتھ میں ان کے لیے کچھ بسکٹس جو کہ ویٹ بسکٹس ہوتے ہیں وہ شہباز شریف صاحب کے لیے آئے، تو وہ بسکٹ اور کافی انہوں نے پی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ٹیلی فون پر گفتگو کا سلسلہ جاری رکھا بریک کے دوران بھی، اور وہ ٹیلی فون پر بات کرتے رہے۔ میں نے جیسے کہ بتایا کہ آج جیمرز نہیں تھے عدالت میں، تو ٹیلی فون کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، کھل کے بات چیت ہو رہی تھی۔ پہلے یہ پرابلم رہتا تھا۔ 12 بجے دوبارہ جب سماعت کا آغاز ہوا تو پھر صرف 10-15 منٹ کی سماعت مزید ہوئی، 12:15 بجے تاریخ پڑ گئی 10 فروری کی۔ اب اس پہ دوبارہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے کیس پہ تاریخ پڑی ہے۔ اچھا جی، اب 2-3 چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک تو حمزہ شہباز ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہے وہ یہ کہ حمزہ شہباز شریف نے آج لاہور ہائی کورٹ میں اپنی درخواست ضمانت دائر کی ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ حمزہ شہباز درخواست ضمانت لے کر سپریم کورٹ کے پاس گئے تھے، وہاں پر پوچھا گیا تھا کہ آپ تکنیکی طور پر لڑنا چاہتے ہیں کیس کو یا اپنے مقدمے کو، یا پھر آپ جو ہے وہ ہارڈ شپ کی بنیاد پر؟ انہوں نے کہا ہارڈ شپ کی بنیاد پر۔ تو پھر عدالت کی طرف سے کہا گیا تھا کہ آپ ریلیونٹ فورم پر نہیں آئے ہیں اگر آپ ہارڈ شپ کی بنیاد پر کرنا چاہتے ہیں، تو یہ درخواست سپریم کورٹ سے وڈرا کر لی گئی تھی۔ تو آج لاہور ہائی کورٹ میں جو ہے وہ درخواست دائر کی گئی ہے، جس میں ایک کافی جو ہے وہ پوائنٹس لیے گئے ہیں، گراؤنڈز لی گئی ہیں کہ ان گراؤنڈز کی بنیاد پر ہم یہ درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں ضمانت دی جائے۔ یہ جو درخواست کی کاپی ہے آپ یہاں پر دیکھ بھی لیجئے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوا کہ خواجہ آصف صاحب، میں نے آپ کو ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ خواجہ آصف صاحب نے بی کلاس لینے کے لیے درخواست دائر کی تھی اسی عدالت میں، جس جج جواد الحسن صاحب کے پاس، اور اسی عدالت میں درخواست کی تھی کہ چونکہ وہ بزرگ شہری ہیں، چونکہ وہ وزیر دفاع رہے ہیں، چونکہ وہ ایک قومی اسمبلی کے ممبر ہیں، تو ان کو تمام سہولیات دی جائیں، گھر کا کھانا دیا جائے۔ تو اس پر بھی ان کو نوٹس، ان کا جو آرڈر ہے وہ ان کی درخواست کو مان کے آرڈر ہو چکا ہے اور ان کی بی کلاس مل چکی ہے، تو اس کے جو آرڈر کی کاپی ہے وہ بھی آپ ڈاکومنٹس یہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ تیسری چیز یہ ہوئی ہے کہ احتساب عدالت کے جج جواد الحسن صاحب، جن کی عدالت میں یہ کیس ہے، خواجہ آصف صاحب کا بھی، حمزہ شہباز اور شہباز شریف کا بھی، ان کی آج گریڈ 21 سے گریڈ 22 میں ترقی ہو گئی ہے، اب وہ گریڈ 22 کے افسر ہو گئے ہیں۔ ان کی ترقی کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ بھی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔
تو یہ جناب آج کی کارروائی تھی. اس کا سماعت کا میں نے آپ کو احوال بتایا. ڈیڑھ جو ہے وہ ڈیڑھ بھی نہیں کہہ سکتے, آدھی جرا ایک گواہ کی مکمل ہوئی ہے اور آدھی سے کم دوسرے گواہ کی جرا مکمل ہوئی ہے اور وہ جرا بھی جاری ہے. تو یہ آج کل احوال تھا. ایک چیز میں آپ کو جاتے جاتے بتا دوں کہ جب بھی شہباز شریف صاحب عدالت کی کارروائی شروع ہوتے ہوئے سب سے پہلے جو موقف پوائنٹس لے کر آتے ہیں, کبھی وہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا پوائنٹ لے کر آئیں گے, کبھی وہ کہیں گے کہ جی ہم نے اپنے زمانے میں یہ کام کیا تھا, اور آج وہ لے کر آ گئے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کو. تو جو لائن شہباز شریف صاحب لیتے ہیں تو وہی لائن جو ہے وہ ان کے جو پولیٹیکل ساتھی ہیں وہ کمرہ عدالت کے باہر جب پریس کانفرنس کرتے ہیں تو انہی پوائنٹس کو دہراتے ہیں. تو آج بھی مریم اورنگ صاحبہ نے اور عطا تارڑ صاحب نے جو گفتگو کی ہے, تو مریم اورنگ صاحبہ نے تفصیل سے اس پر بات چیت کی کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل میں کیا ہوا, کرپشن ہو رہی ہے, کیسے ہو رہی ہے. تو شہباز شریف صاحب بنیادی طور پہ ایک لائن سیٹ کرتے ہیں اور پھر وہ لائن باقی پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ اس لائن کو لے کر چلتے ہیں. یہ پچھلی 4 سماعتوں سے مسلسل ایسا میں نے آبزرو کیا ہے کہ ہو رہا ہے. تو بہرحال یہ آج کی کارروائی تھی. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.